आलम हो या कम अकल हो। मैंने कहा बेवकूफ तो जानते नहीं है, अल्लाह ने कुरान को 2 मरतबा उतारा, एक मरतबा लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, दूसरी मरतबा आसमान दुनिया से पैगंबर के सीने पे। जब लोहे महफूज से उतारा तो इकट्ठा, और आसमान दुनिया से पैगंबर के सीने पे 23 सालों में। इसलिए अनजलना भी ठीक है, नजलना भी ठीक है। हम तो नजलना पे बात करते थे ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम कहते हैं वो भी ठीक है, हमने कहा ये भी ठीक है। एतराज तो तुम करो, तुम्हारे पास कोई एतराज का जवाब नहीं है। जो हम एतराज करेंगे तुम इसका जवाब नहीं दे पाते। तो रात पे एतराज किए गए, तुमने जवाब नहीं दिया। इंजील पे एतराज किए गए, तुमने जवाब नहीं दिया। और मैं अगली बात कहता हूं, यकीन कीजिए देवबंदी हो तुम्हें मुबारक हो, हमारे काबे ने इल्मी जवाब नहीं दिए, हमारे काबे ने अमली जवाब भी दिए। एक होता है इल्म से जवाब देना, एक होता है अमल से जवाब देना। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। हजरत शाह साहब के सामने आपने सुना, दिल्ली में ईसाई फंडक पादरी था, उसने एतराज किया। उसने कहा मुसलमानों तुम कहते हो कि कुरान जलता नहीं है, तुम कहते हो कुरान महफूज रहते, हालांकि रब का वादा ये नहीं है। रिवायात में एक रिवायत आती है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अगर किसी कुरान को चमड़े में डाल दिया जाए वो चमड़ा महतरक आग में जलता नहीं है। उस ईसाई ने इस हदीस को बुनियाद बना के लगा, कहते तुम कहते हो कि ये कुरान जलता नहीं है, अच्छा आओ तुम मुझसे मुनाजरा करो, लेकिन मुनाजरा इल्मी नहीं होगा, मेरा तुम्हारा मुनाजरा अमली होगा। तुम अपने कुरान को लाओ, मैं अपनी इंजील को लाता हूं। तुम अपने कुरान को आग में याज़बिल्लाह डाल दो, मैं अपनी इंजील को डाल देता हूं। जो जल गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा। मुसलमान बड़े परेशान हुए, परेशानी के आलम में हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए और कहा हजरत आप फरमाए, हमारे तो जवाब समझ नहीं आता। फरमाया तुम चैलेंज कबूल करो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी यहाँ पे कहा था, आज भी आपसे लाहौर के मुसलमानों के, तो हमारी परेशानी की वजह यह है हम एतराज का जवाब खुद देने की कोशिश करते हैं। जवाब खुद मत दो, जवाब के लिए आलिम की तरफ रजू करो, काफिर तुम्हारा पीछा छोड़ जाएगा, गुमराह तुम्हें छोड़ जाएगा। यह तयशुदा बात है। अगर तुम पे कोई एतराज करे तुम खुद जवाब मत दो, कभी मैं आलिम नहीं हूं, मेरे आलिम के पास हो। तुम आलिम का नाम लोगे, ये यूं दौड़ेगा जैसे शैतान अजान की आवाज सुन के दौड़ते। तुम आजमा कर तो देखो, ये गुनाह तभी होगा हम खुद सवाल का जवाब देंगे, जवाब बनेगा नहीं और बातिल के सामने झुक जाएंगे। हम कहते हैं कोई दलील तो उसके पास भी है ना, मैं कहता हूं कोई दलील उसके पास तो थी, लेकिन तुम इधर आकर तो बात करो। अभी कल की बात है, परसों की, बल्कि यहां से गैर मुकल्लिद थे, एक हमारा तबलीगी भाई, उसको लेकर सरगोदा मेरे पास एतराजात के जवाब के लिए। उन्होंने कहा हमें सवाल आता, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। वो एक सवाल करने लगा, वही जो गैर मुकल्लिदीन ने रटा रखे थे, मुझे कहते मौलाना आप तकलीद करते हो। मैंने कहा बिहम्दिल्लाह ताला करते ही नहीं है, बल्कि तकलीद को वाजिब भी समझते हैं, जो नहीं करता उसको फासिक भी कहते हैं। मुझे वो कहने लगी तकलीद कैसे, मैंने कहा दलील बात की है, दलील बात ही। मुझे कहता तकलीद समझा सकते हो, मैंने कहा समझा सकते हो। कहते हैं कहां से, मैंने कहा कुरान से। हम 3 बैठे, कहते जी कुरान से दलील लो। मैंने कहा तू कुरान पर कहां से पढ़ता है, कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा तूने हमजे पे कौन सी हरकत पढ़ी है, कहते जबर की। मैंने कहा तू कहते अल्हम्दु, मैं कहता इल्हम्दु, ये कहते उल्हम्दु। बता मेरी इल्हम्दु गलत है, तेरा अल्हम्दु ठीक है, तो मुझे दलील दे। नहीं समझे। मैंने कहा भाई तू दलील ले, तू इतनी जल्दी जो गैर मुकल्लिद हुआ, हमें भी कोई दलील ले। कहता जी अलहम्दो नहीं है। मैंने कहा मैं कहता नहीं है, अलहम्दो है। तू बता अलहम्दो क्यों है। तूने अलहम्दो पढ़ते अल्लाह को देखा, तूने अलहम्दो पढ़ते अल्लाह के रसूल को देखा, तूने अलफ पे जबर कैसे पढ़ी है, तूने कारी से पढ़ी ना, कारी बात के तूने मान ली है। तेरा मौलवी कह दे तूने बात मान ली है, तेरी मां ने कहा अलहम्दो तूने मान लिया। इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता, अपने बाप की तकलीद करता है, कुरान के कारी की तकलीद करता है, इमाम की तकलीद नहीं करता। मैंने कहा जालिम मेरी बात को पल्ले बांध रहे, अगर तू तकलीद न करे रब्बे काबा की कसम तुम दीन की बात करते हो, अलहम्दो में हमजे की जबर भी साबित नहीं होती, तो साबित कर दे। मैंने कहा मुझसे कह दे। मैं कहता मेरे पास दलील मौजूद है, अलहम्दो में जबर क्यों पढ़ते हैं, हमारे पास दलील है, हमने नहव पढ़ी, हमें मौजूद है हमजा वसलिया जो मुफ्तू होता है इब्तिदाई कलाम में, मैं तो दलील दे लूंगा। लेकिन अगली बार याद रख ले, मैं कहता हूं बात याद रखो, तकलीद कहते किसे है, तकलीद इसका माना होता है एक बात दलील हो, आप बिला मुतालबे दलील मान ले, अगरचे बाद में तुम्हें दलील भी मिल जाए, अगरचे बाद में दलील मिल जाए, बाद में दलील मिल जाना। जब मैंने अलहम्दो पढ़ा था तो मुझे मालूम नहीं था अलहम्दो क्यों पढ़ते हैं, हमें मां ने पढ़ाया, बाप ने पढ़ाया, उस्ताद ने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, अब हमें दलील भी आती है। लेकिन दलील आने के बाद हम खुद को मुज्तहिद नहीं कहते, हम कहते ना हम मुज्तहिद नहीं है, ये तो मुज्तहिद की दी हुई दलीलें में पढ़ी है। मैंने उससे कहा गैर मुकल्लिद हुआ था, मैंने कहा भी देखो मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, तुम सुबह अहले हदीसों के मदरसे में जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम जो 8 साल 10 साल 5 साल निसाब है ना, वो मुझे किताबें दो, मैं मदरसे में पढ़ना चाहता हूं, वो तुम्हें
میں کتابیں دیں گے, اگر ان کتابوں میں فقہ کی کتابیں نہ ہو میں نے اس مسئلہ قبول کر لوں گا. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مسئلے ہم سے یاد کرتے ہیں, یاد ہونے کے بعد پھر ہمیں بھونکنا شروع کرتے ہیں. یاد ہم سے کرتے ہیں, ہدایہ ہماری پڑھیں گے, کند ہماری پڑھیں گے, قدوری ہماری پڑھیں گے, جب مسئلے یاد ہو جائیں گے پھر گالیاں دینے شروع کر دیں گے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا تجھے نہیں یقین آتا غیر مقلدین کا چلا جا, اسے کہہ دے بھئی میں پوری نماز مجھے سکھا دو, قرآن اور حدیث سے پوری نماز سکھا دو, وہ سکھا دے, میں بما مدرسہ بما اساتذہ کے میں نے حدیث ہونے کا اعلان کر دوں گا. مجھ سے پوچھو گے تو میں نے کہنا ہے مکمل نماز فقہ میں ہے. میں کہوں گا مکمل نماز کہاں پہ ہے؟ تو مکمل نماز کی ترتیب قرآن حدیث سے لے آ, تو لے آ کر لا سکتے, اگر تو نہیں لا سکتا پھر ہماری بات مان لے. مکمل نماز تم نے پڑھی ہے فقہا سے, مکمل نماز سیکھی ہے فقہا سے. مجھے کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں, وہ پہلے اس نے جماعت میں وقت لگایا تھا, تو نے کچھ وقت بھی لگایا؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا بتا نماز کے فرض کتنے ہیں؟ کہتے جی 13. میں نے کہا پورے قرآن میں پورے ذخیرے احادیث میں دکھا دے نماز کے فرض 13 ہیں, دکھا دے, تجھے کہیں بھی نہیں ملے گا. ہم کہتے ہیں نماز کے فرض 13 ہیں, یہ فرض 13 ہیں, یہ گنتی قرآن اور احادیث میں نہیں ہے. لیکن وہ جب کہتے ہیں 13, وہ کہتے ہیں جگہ کا پاک ہونا فرض ہے, دلیل یہ, کپڑے کا پاک ہونا فرض ہے, دلیل یہ, تکبیر تحریمہ فرض ہے, دلیل یہ. ایک ایک فرض پہ دلیل دیتے ہیں. فقہا نے ہم پہ کیا احسان کیا, جو فرض بکھرے پڑے تھے اور ان کی تعداد جمع نہیں تھی, امام نے تعداد کو جمع کیا ہماری آسانی کے لیے. میں نے کہا اس نے کوئی جرم کیا ہے؟ بکھرے فرائض کو جمع کر دیا, بکھرے دلائل کو جمع کر دیا. دلائل ہماری کتابوں سے, مسائل ہماری کتابوں سے, اور جب یاد ہو گئے تو گالیاں بھی ہمیں دیتے ہو. خیر اس سے بات چل پڑی, میں اللہ نے فضل فرمایا, اس کو کافی حد تک جب بات سمجھ آئی, میرے اللہ نے کرم کیا, بات سمجھ آئی, قریب ہوا, قائل ہوا. جو بات میں آپ سے کہنے لگا اصل بات ادھر ادھر چلی جائے. مجھے کہتے ہیں آپ امام کی تقلید کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں ان کے شاگرد امام ابو یوسف تھے؟ میں نے کہا جی ہاں. امام محمد بھی تھے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ وہ کیسے استاد تھے, ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد ان کی بات نہیں مانتے. وہ کیسا استاد تھا؟ اگر وہ اتنا بڑا عالم تھا شاگرد اس کی بات مان لیتا, شاگرد اس سے اختلاف تو نہ کرتا نا. اگر ان کی بات شاگرد نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ بات سمجھے؟ کہتے ہیں ان کی بات ان کے شاگرد نہیں مانتے, ہم کیوں مانے؟ میں نے کہا بابا خوش قسمتی حضرت داؤد اور سلیمان کی کہ ان کے دور میں غیر مقلد نہیں تھے, ورنہ لوگ نبوت کا انکار کر دیتے. مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن کہتے, آپ قرآن اٹھاؤ. مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی نے اپنی زمین میں کھیتی کاش کر رکھی تھی, دوسرا چرواہا تھا, وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا. وہ ہوا گیا کہ بکریاں, اس چرواہے کی بکریاں اس آدمی کے کھیت میں چلے گی, ان کے کھیت کو ضائع کر دیا, کھا لیا, خراب کر دیا, اجاڑ دیا. حضرت داؤد کے پاس گیا, حضرت ہمارا فیصلہ فرمائے. داؤد نے فرمایا بھی تو نے غلط کیا, تیری بکریوں نے اس کا کھیت اجاڑا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ تو اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دے. مثلا 1000 کا نقصان کیا, 1000 کی بکریاں اس کو دے دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا. یہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئے علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سلیمان کے پاس گئے, ہمارا فیصلہ فرمائے. حضرت سلیمان فرمانے لگے بھئی یہ جو تیرا کھیت اس کی بکریوں نے کھایا ہے, ایسا کر یہ کھیت اس کے حوالے کر دے, اس کی بکریاں تو لے لے, تو بکریوں کا دودھ پیا کر, اپنی بکریوں سے اولاد کو دودھ پلایا کر, اور یہ آدمی تیرے کھیت میں کام کرے گا. جتنا کھیت پہلے تھا, جب کھیت دوبارہ بڑا ہو جائے گا تو بکریاں واپس کر لینا اور یہ کھیت تجھے واپس کر دے گا. حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا. اب حضرت داؤد کا فیصلہ اور تھا, سلیمان کا فیصلہ اور تھا. قرآن کہتا ہے ففہمناہا سلیمان, فیصلہ سلیمان کا ٹھیک تھا. میں نے کہا خوش قسمتی ان دونوں نبیوں کی, اس دور میں غیر مقلد نہیں تھے. اگر تم اس وقت میں ہوتے تو غیر مقلد کہتا داؤد کو تیری غلط ہے, تیرا پتر نہیں منداسی کی میں منی ہے. نہیں سمجھے؟ تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا, ہم کیسے مانے؟ سلمان بیٹے تھے, داؤد نبی تھے نا. میں نے کہا تم نے تو نبی کے سامنے بھی کھڑا ہو جانا تھا. خوش قسمتی ان حضرات کی کہ اس وقت تم نہیں تھے, ورنہ سلیمان کی نبوت سے لوگ ایمان چھوڑ دیتے. میں نے کہا اچھا روایات میں آتا ہے نا, بڑا عجیب ایک قصہ محدثین نے لکھا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد 2 عورتیں آئیں, انہوں نے کہا تمہارا ایک فیصلہ کرے. ہوا یہ تھا, عورتیں جا رہی تھی, ایک بھیڑی آیا اور ایک بچے کو لے کر وہ جنگل میں چلا گیا. ایک بچہ, عورتیں 2 ہیں. اب دونوں جھگڑ پڑی. ماؤں کو تو پتا تھا نا بیٹا کس کا ہے. وہ داؤد کے پاس آئی, کہا ایک کہتی ہے بیٹا میرا ہے, دوسرا کہتا ہے بیٹا میرا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ کر دیا. روایت فقضا بہ للکبریٰ, انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا, یہ بیٹا اس کا ہے. دونوں چل پڑی. چھوٹی کہتی ہے داؤد بھی ٹھیک ہے, اللہ کے نبی ہیں, حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی ہیں, چلو سلیمان کے پاس چلتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اور کیا, حضرت سلیمان نے فیصلہ اور کیا. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی تم دونوں کا جھگڑا ہے, فیصلہ یوں نہیں ہوتا, تم بیٹا لاؤ اور چھری لاؤ, میں چھری کو ذبح کرتا ہوں, آدھا تو لے جا, آدھا تو لے جا.
آدھا تو لے جا آدھا تو لے جا، چھری لاؤ میں بیٹا دو ٹکڑے کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے چھری لی نا اور بیٹے پہ چھری رکھی تو چھوٹی رو پڑی، کہتے نہیں نہیں سارا ہی بڑی کو دے دو۔ سلیمان نے فرمایا نہیں بیٹا ہے ہی چھوٹی کا، یہ بیٹا ہے ہی چھوٹی کا، یہ جو تڑپی ہے نا یہ اسی کا بیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں چلو میرے پاس جو ہوگا زندہ تو ہوگا نا۔ اب حضرت داؤد کا طرز استدلال الگ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز استدلال الگ تھا، لیکن دونوں نبی تھے نا۔ میں نے کہا اگر اس وقت ہوتے غیر مقلد تو بڑا شور مچا دے، خوش قسمتی ان کی اس وقت غیر مقلد نہیں تھے۔ بحمداللہ سے کچھ بات سمجھ آئی، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، بات پھر لمبی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اتارا، قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اب بات سمجھے، قرآن کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا جی قرآن کا نام ہے الحمد سے لے کر والناس تک الفاظ، یہ بھی قرآن ہے، لیکن صرف یہ قرآن نہیں ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کا معنی بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو جس طرح قرآن کے لفظوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، کیا رب قرآن کا معنی محفوظ نہیں رکھے گا؟ رکھے گا۔ اللہ لفظ محفوظ رکھے گا تو معنی محفوظ نہیں ہوگا، معنی بھی محفوظ ہوگا۔ میرے دوست اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے قرآن کے الفاظ، ایک ہے قرآن کے معنی۔ قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا قاری، قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا حافظ، اور حدیث کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے محدث، اور قرآن اور حدیث کے معنی کو محفوظ رکھتے ہے فقیہ یہ محفوظ رکھتے، مجتہد محفوظ رکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کے لیے قراء کا انتخاب کیا، اور ان میں سے قرات اس کی چلی جو کوفے کا تھا، اور قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے ائمہ کو پیدا کیا، اور فقہ اس کی چلی جو کوفے کا تھا۔ جس قاری کی قرات پڑھتے ہو کہاں کا تھا، اور جس امام کی فقہ وہ کہاں کا؟ اگر کوفے والے سے بغض ہے تو پھر قرآن کے لفظ بھی چھوڑ دو نا، قرآن کا لفظ نہیں چھوڑتے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہم میں اور غیر مقلد میں فرق یہی ہے، وہ ظالم آدھی بات مانتا ہے آدھی چھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے اندر یہی ہے، ہم بات آدھی نہیں مانتے، ہم بات پوری مانتے ہیں۔ ہم نے کوفے والے کو مانا تو کوفے کا قاری تھا تب بھی مان لیا، اور کوفے کا فقیہ تھا تب بھی مان لیا۔ غیر مقلد کہتے ہیں نہیں ہم لفظ قرآن کو کوفے کا قاری ہو تو مان لیں گے، اور قرآن کا معنی بیان کرنے والا اگر کوفے کا مجتہد ہو تو نہیں مانیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہے لفظ قرآن، ایک ہے معنی قرآن۔ لفظ قرآن تو ہر آدمی بیان کرے گا، لیکن قرآن کا معنی ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ لفظ قرآن سے گمراہ کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کے معنی سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ تھی نا، اگر الفاظ قرآن ہو گئے تو بھئی یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، اور جب کو نا قرآن کا معنی، قرآن کی تشریح، قرآن کا مفہوم غیر مقلد سمجھتا ہے۔ اگر میں نے کوفے کے قاری کا قرآن پیش کر دیا، مطلب اپنا بیان کروں گا نا، تو گمراہی کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم نے کہا نا کوفے کے قاری کا قرآن بھی لیں گے اور کوفے کے مجتہد کا معنی بھی لیں گے۔ اگر کوفے کے قاری کی قرات کو دنیا قبول کر لے اور کوفے کے مجتہد کی تفسیر بھی قبول کر لے، رب کعبہ کی قسم، پھر گمراہی کے دروازے